کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سال عبادت شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ 8واں حصہ، 23ویں وصیت، معطر مزار شہید سید احمد پلارک۔ تہران کے بہشت زہرا قبرستان کے قطع 26 میں ایک مزار ہے جس سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ شہید سید احمد پلارک دفاع مقدس کی جنگجو اور بسیجی شہداء میں سے ایک ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں جب سے میرا بیٹا بالغ ہوا تب سے لے کر شہادت تک اس کی ایک بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ اکثر راتوں کو وہ سر سجدے میں رکھ کر خدا سے مناجات کرتے رہتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ سید احمد پلارک شہید کے آنسو آج ایک ایسی خوشبو بن چکے ہیں جو انسانوں کو اپنے پروردگار کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سید اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خدا کی تعریف و ثنا ہے کہ جس نے اپنے دین کی طرف ہماری ہدایت فرمائی، اور اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے چراغ ہدایت اور کشتی نجات، اے آزاد لوگوں کے رہبر، اے حر جیسے لوگوں کو شہادت کا سبق پڑھانے والے، اے وہ جس نے اپنے اور اپنے با وفا انصار و اصحاب کے خون سے اسلام کو زندہ کیا، اے وہ کہ جس نے ابد تک اسلام کو مستحکم اور محفوظ کر دیا۔ یا حسین علیہ السلام، میں آپ سے متوسل ہوں میرے آقا۔ جب ہم محاذ پر جاتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تماچے کا انتقام لیں گے جو ان نامرادوں نے ہماری ماں کے چہرے پر مارا تھا۔ اس زخمی بازو اور اس مجروح سینے کا انتقام لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ان مصائب کا سننا کس قدر سخت ہے۔ خدایا ہمیں اتنی توانائی اور قدرت عطا فرما کہ تیرے دین کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں۔ خدایا ہمیں اس رہبر اور انقلاب کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اپنی ایسی معرفت کی توفیق عطا فرما جس طرح تجھے شہداء نے پہچانا ہے۔ شہداء کو ہم سے راضی فرما اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملحق فرما۔ خدایا میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر ناز کر سکوں، سوائے معصیت کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری قسم اگر تو میری مدد نہ کرتا تو میں یہاں محاذ تک کبھی نہ پہنچ سکتا، اور اگر تو اپنی ستار العیوب والی صفت کو اٹھا لیتا تو میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے پاس بھی نہ بھٹکتے بلکہ مجھ سے بھاگ جاتے، حتیٰ کہ میرے والدین بھی۔ خدایا اپنی رحمت و مہربانی کے صدقے میں میرے وہ تمام گناہ بخش دے جو مجھے تجھ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ الہی العف، میری قبر پر اتنا ہی لکھنا، اے امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میری قبر پر آئیں گے۔ ظہر عاشوراء 16 ستمبر، سید احمد پلارک۔ 24ویں وصیت، مانوس اجنبی
شہید حسین بہرامی۔ شہید حسین بہرامی شہر ساری کے ایک گاؤں ولشکلہ میں پیدا ہوئے۔ ساری میں تو انہیں کوئی نہیں جانتا، مگر جنوب کے مجاہد اور اہواز کے جنگجو حسین کو مازندرانیوں سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ سوسن گرد ایران کا ایک شہر کو شہر حسین کہا جاتا ہے۔ حسین 1976 میں ریاضی کے مضمون میں حصول علم کے لیے فردوسی یونیورسٹی مشہد میں آئے۔ 3 سال تعلیم کے بعد 20 جون 1980 کو سپاہ پاسداران مشہد کے رکن بن گئے اور 29 ستمبر 1980 کو اہواز کے محاذ پر بھیج دیے گئے۔ حسین کے کام کا تجربہ اور مہارت اس چیز کا باعث بنی کہ انہیں آزادی سوسن گرد آپریشن کے لیے ایک جنگجو بٹالین کی کمان سونپ دی گئی۔ حسین وائز اور خطیب تھے اور اپنی تقریر میں حالات کا تجزیہ اور تحلیل بھی بہت اچھا کرتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا تو ایک مبلغ کی طرح میدان میں وارد ہو جاتے، لیکن جنگ کے لمحات میں ان سے زیادہ چالاک اور تیز ترار کوئی نہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سوسن گرد میں معرکہ امام مہدی اجلہ فرجہ الشریف کے دوران وہ دشمن کے اس قدر نزدیک چلے گئے تھے کہ ان کے ٹینکوں کے بیچوں بیچ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اس معرکے میں ان کی اور کمانڈر عزیز جعفری کی کمان آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ آخری رات حسین کا چہرہ اس قدر نورانی ہو گیا تھا کہ سب دوست ان سے شفاعت کی درخواست کر رہے تھے۔ برادر حاج صادق آہنگران کہتے ہیں، ان دنوں علم الہدیٰ اور حسین بہرامی جو یک جان و غالب ہو گئے تھے، دوستوں کی محفلوں کی شمع ہوا کرتے تھے۔ جب حسین شہید ہو گئے تو مسجد کے دوستوں نے مسجد کی محراب پر کپڑے کا ایک ٹکڑا نصب کر دیا جس پر لکھا تھا، حسین مانوس اجنبی شہید۔ حسین کا جسد کچھ دن تک مسجد کی محراب ہی میں رہا۔ اس کے بعد ولشکلہ لے جایا گیا جہاں تدفین ہوئی۔ آئیے ان کے وصیت نامے کے بعض حصے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الانسان علی نفسہ بصیر۔ یہ وصیت نامہ حسین بہرامی فرزند محمد تقی ساکن ارض خدا، ساری گاؤں ولشکلہ، عمر 23 سال، رکن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی مشہد، اگر اس کے لائق ہو تو کی جانب سے ہے۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے۔ یہ تحریر اس بارے میں ہے کہ انسان اپنی عمر سے کیسے استفادہ کرے۔ سوائے بچگانہ حرکات اور شمالی ایرانی کے ایک دیہاتی خاندان میں کھیل کود کے علاوہ بچپن کی کوئی یاد میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پرائمری اسکول میں 5ویں کلاس تک اپنے گاؤں ہی میں پڑھتا رہا۔ اس زمانے کی کوئی قابل ذکر یادگار میرے پاس نہیں ہے۔ مزید تعلیم کے لیے 6ٹھی کلاس میں داخلہ لینے کے واسطے شہر ساری کا رخ کیا۔ سب سے پہلے یہ بات بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ شیطان انہی دنوں سے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنا نشانہ بناتا اور اس کی لگام کھینچتا چلا آ رہا ہے۔ وہ فقط ارادہ کرتا تھا مگر میں عمل انجام دے دیتا تھا۔ وہ ایک منصوبہ سامنے رکھتا اور میں اسے عملی شکل دے دیتا۔ مسلسل اس کے زیر تسلط رہا۔ اس کی اتنی زیادہ پیروی کی کہ کچھ نہ پوچھو۔ وہ اپنے ابتدائی اور بنیادی کام اس ضعیف انسان ہی سے شروع کرتا تھا۔ 1 دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، 2 برائیوں اور منکرات کا حکم اور اپنی طرف کشش کا ماحول فراہم کرنا، 3 غرور و تکبر پیدا کرنا، 4 الہی تعلیمات سے جہالت پر باقی رکھنا، 5 الہی فریضوں سے فرار کرنے پر ابھارنا، 6 خدا کے حضور عصیان و گناہ۔ اس وقت میں ایک چھوٹا سا طاغوت بن چکا تھا، بلکہ شاید پورا طاغوت، ایک ایسا انسان بن چکا تھا جس نے اپنے دوش پر گناہ، سیاہ دل اور شیطانی عادتوں کا بار اٹھا رکھا ہو۔
مسلسل گناہ اور سرکشی میں مشغول۔ اب اس بات کا تذکرہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان کن چیزوں کو استعمال کر کے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سینما، مجلات، ریڈیو، نامناسب دوست، ماحول اور عمر کا تقاضا وغیرہ جیسے عوامل بہت زیادہ مؤثر تھے۔ اس دوران یہ حقیر بندہ شیطان کی طرف سے اتنی سخت ضربیں کھاتا رہا کہ انہی کاری ضربوں نے اسے شہید کر کے رکھ دیا۔ خدایا، یہ سرکش اور گنہگار بندے کا اقرار اور اعتراف ہے۔ اس زمانے میں مجھ پر جو بنیادی اثرات پڑے وہ یہ تھے: 1، تعلیمات الہی سے جہالت، 2، شیطانی عادتوں، جھوٹ، تکبر، ریا وغیرہ میں مبتلا ہونا، 3، خطاؤں کی وجہ سے دل کا سیاہ ہو جانا۔ خدایا، تو خود جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری قسمت میں کیا تھا، لیکن 10ویں کلاس میں مجھ پر شیطان کی اچانک ایک شدید ضرب پڑی جسے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جسم تو مضبوط تھا مگر روح بالکل ضعیف، بلکہ 0 سے بھی کم درجے پر تھی۔ لیکن میرا جسم مکمل طور پر رام ہو گیا۔ اب وہ حسین چلا گیا تھا اور ایک نیا حسین وجود میں آ گیا تھا۔ سینما کی صف میں بیٹھنے والا حسین اب ساری کی جامع مسجد میں سجدے و رکوع و قیام میں مشغول ہو گیا تھا۔ خدایا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ان دوستوں پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے میری رہنمائی کی۔ رحمت برسا میرے بھائی حاج شیخ عبداللہ نظری پر۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ گرمیوں میں دینی تعلیم پڑھوں، حتیٰ کہ یہ بھی طے پا گیا کہ سال کے درمیان ہی میں کلاس کو ترک کر دوں اور حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم شروع کر دوں۔ شاید 1 ماہ تک میں وہاں پڑھتا رہا، لیکن وہاں صحیح رہنمائی اور رہبری کے بغیر اس نئے سفر پر چلنا مشکل ہو گیا۔ لہٰذا میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور واپس لوٹ آیا۔ 11ویں سال میں بھی جہالت، دل کی سیاہی اور شیطانی اخلاقیات نے اپنا اثر قائم رکھا، حتیٰ کہ بعض اوقات میری نئی روح بھی اس کے سامنے ہار مان جاتی تھی۔ خدایا، تو اپنے اس بندے کے تمام اعمال کو جانتا ہے جو اس نے چھپ کر یا اشکارا طور پر یا وہم و خیال کے نتیجے میں انجام دیے ہیں، اور تو نے انہیں لوح مکتوب پر ثبت بھی کر رکھا ہے۔ لیکن شہر ساری کی فضا اور دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کی وجہ سے الحمدللہ فضل الہی شامل حال رہا، لہٰذا میں نے FA کرنے کے بعد مشہد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ خدایا، اگر تیرا فضل نہ ہوتا، تیری رحمت اور تیرا کرم میرے شامل حال نہ ہوتا، تیری بخشش میرے ساتھ نہ ہوتی، غفور و رحمان و رحیم جیسی تیری صفات ثبوتیاں ہمراہ نہ ہوتیں، تیری توبہ قبول کرنے والی صفت مجھے نہ تھام لیتی، تو یہ حقیر بندہ کہاں مارا مارا پھرتا۔ کیونکہ میں تیری ان تمام صفات کے باوجود ایک ذلیل اور شکست خوردہ انسان ہوں۔ میرا اعمال نامہ سیاہ ہے اور مارے شرمندگی کے زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ خدایا، تو خود جانتا ہے کہ یہ سب باتیں کوئی انکساری یا تکلف کا اظہار نہیں ہیں، بلکہ واقعیت اور حقیقت رکھتی ہیں۔ لیکن میرے خدا، میرے تمام اعمال میری جہالت کی وجہ سے تھے۔ خدایا، میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے خدا، تو نے خود سورہ جمعہ اور علق میں تعلیم و علم کی بات کی ہے، لہٰذا اپنے نور قدس اور اپنی حقانیت کے صدقے میں اس کمزور بندے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں انہیں مخلص، متقی، ذاکر، متوکل اور صالح بندوں میں سے قرار دے۔ میں اپنے اس عظیم استاد کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس رات انہوں نے تیرے اور تیری کتاب کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ ہمارا پہلا رابطہ آیت یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے ذریعے ہوا۔ سورہ فجر 27 اور 28ویں آیت۔ ان استاد اور دوسرے دوستوں، اور تو جانتا ہے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں،
سے میری آشنائی نے میری زندگی میں ایک نیا صفحہ کھول دیا تھا۔ اگرچہ جہالت، دل کی سیاہی اور شیطانی عادتیں ان سے کسب فیض کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتی رہیں۔ خلاصہ یہ کہ رب العالمین، اے ملک الناس، اے معبود مخلوقات، میں نے اپنی اس 23 سالہ زندگی کو ایسے نہ گزارا جیسا تو چاہتا تھا۔ سستی، ٹال مٹول، شیطان کے جال اور دھوکے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں والعصر ان الانسان لفی خسر کا مصداق بن گیا۔ خدایا، میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہ بن سکا، لیکن تیری ہی قسم کہ میرا دل ہمیشہ تیری ہی خواہش کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ تجھ سے مانوس ہو جاؤں، تجھ سے محبت کروں اور اس محبت کی لذت کو محسوس کروں۔ میں تیرا دوست اور رفیق بننا چاہتا تھا، فقط تیری آغوش میں رہنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ فقط اور فقط تو ہی مجھ پر رحم کرے اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمیشہ تیری یاد میں رہوں، تجھے ناظر جانوں اور فقط تجھ پر ہی بھروسہ کروں۔ مختصر یہ کہ تو ہے اور میں تو وہی ہے کہ جس نے ہمیشہ مجھ پر رحم کھایا اور اپنے فضل و بخش سے نوازا، مگر دنیا نے اپنے جلوے دکھائے اور میں اس کے دھوکے میں آ گیا۔ خدایا، تیری حمد و سپاس ہے کہ تو نے ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا رہبر عطا فرمایا۔ خدایا، تو میرے بھائی اور عزیز دوست سعید کو مشہد لایا اور وہیں شروع ہی میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ خدایا، میں اپنے اس بھائی کے ذریعے اہواز آیا اور اہواز کی مسجد جزائری کے دوسرے برادران سے آشنائی ہوئی۔ یہ اجتماع مردانگی، صدق و صفا، نور و عصمت، ہدایت و رہبری، عبودیت و امامت، خلوص و تقوی، آگاہی و معرفت، جہاد و فتح، نصرت و شہادت اور انقلاب کا اجتماع تھا۔ ان سب دوستوں کو جہاد اکبر و اصغر میں کامیاب و کامران فرما۔ خدایا، اگر ان کے لیے کسی اور چیز کی دعا میرے ذہن میں رہ گئی ہے تو بہتر جانتا ہے، وہ بھی انہیں عنایت فرما۔ خدایا، شہادت مشاہدہ و فنا فی اللہ کا مقام ہے، شیطان کی کمر توڑ دینے والا نعرہ اور شیطان کی بنیادوں کو لرزا دینے اور تباہ کر دینے کا نام ہے۔ شہادت تیری زبان سے ملحق ہو جانے کا نام ہے۔ خدایا، شہادت تجھ تک پہنچنے کا مختصر ترین اور سریع ترین راستہ ہے۔ اگر میں شہید نہ ہوں تو کیا کروں؟ آخر کار میں جانتا ہوں کہ خود شہادت تجھ تک پہنچنے اور زمین پر تیری حکومت و قانون کے اجرا کا وسیلہ ہے۔ خدایا، مجھ پر لطف فرما۔ اگر میں اس بات کی لیاقت رکھتا ہوں تو میرے خون سے بھی درخت اسلام کی آبیاری فرما۔ خدایا، رضم برضائک و تسلیما بامرک، اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا۔ خدایا، تیرا یہ حسین کرے تو کیا کرے، وہ حسین جس کے پاس نہ شجاعت ہے، نہ ایثار، نہ خضوع ہے، نہ کسی چیز کا علم اور نہ ہی خلوص، وہ حسین جو قید ہے، زندان میں ہے، حسود ہے، وہ حسین جو تیرا محرم راز بھی نہیں ہے، جس کے پاس نہ حلم ہے اور نہ ہی اس کا اتنا ظرف ہے۔ اب تو خود ہی بتا کہ کون سا وسیلہ میں اختیار کروں۔ ہاں میں نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ ایک عمر تک گناہ، لذت، بدبختی، دربدری اور سرگردانی۔ خدایا میں کیا کروں؟ شہادت وہ شربت ہے جسے پینے سے پہلے خون بہانا پڑتا ہے۔ شہادت وہ مشروب ہے جسے نوش کرنے سے پہلے شیطان کے مہلک زہر کو پھینکنا پڑتا ہے۔ ہاں، شہادت شیطان کے مقبوضہ مقامات کو مسمار کرنے اور فتح کرنے کا نام ہے۔ شہادت اپنے عہد سے وفاداری کو کہتے ہیں۔ شہادت ایک شہد ہے، ایک مشاہدہ ہے، آیت ہے، نعمت ہے۔
شہادت اس دنیا میں فتح اور آخرت میں اپنے آپ پر بڑی فتح کا نام ہے۔ شہادت دشمن کو خون کے سیلاب میں غرق کر دیتی ہے اور دوست کو ساحل نجات تک لے جاتی ہے۔ ہاں اے قلم، اب لکھنا ختم کر اور اپنی راہ لگ۔ اپنی سیاہی کا سرخ خون سے معاملہ کر اور اس رد و بدل کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ اور اے قدم اور جسم کے خون، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے وظیفے کی انجام دہی کے بعد دشمن کے ٹینکوں تلے روندے جانے کے لیے ہی نہ جائے اور انہیں ایسے ہی بیکار پڑا رہنے دے۔ تو نہیں چاہتا کہ غدار، مغضوب اور گمراہ دشمن کی نظر تجھ پر پڑے، اور اگر ایسا ہو تو تو ان کی ہدایت کرے ورنہ ان پر اتمام حجت کر دے۔ اے جسم، کیا تجھے اچھا نہیں لگتا کہ کربلا و غزہ کے واقعات دوبارہ دہرائے جائیں؟ کیوں نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ تجھے اچھا لگتا ہے اور تو اس کا اشتیاق بھی رکھتا ہے، لیکن خدایا تیری ہی قسم، میں تیری رضا و قضا پر راضی ہوں اور تیرے امر و فرمان کا مطیع ہوں۔ اللہم اجعلنا من الشہداء والصدیقین والمتقین والذاکرین والمتوکلین والمخلصین۔ اللہم اجعلنا من السابقون والسابقون اولئک المقربون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ 25ویں وصیت۔ شیر علی، شہید شیر علی سلطانی۔ شہید حاج شیر علی سلطانی 1948 کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ وہ ان افراد میں سے ایک تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس مسیحائی نے جن کی قسمت بدل کر رکھ دی تھی، یہاں تک کہ شیر علی بہت سے اہل شیراز کے لیے ہدایت کا چراغ ثابت ہوئے۔ شیر علی اہل بیت علیہم السلام کے ذاکر اور دل سوختہ اور مخلص شاعر تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ برادر آہنگران جب شیراز کے جنگجوؤں کے درمیان آئے اور طے پایا کہ وہ ذاکری کریں تو انہوں نے کہا، اگر آغا سلطانی یہاں ہیں تو میں کیوں پڑھوں؟ وصیت نامے کے آخر میں لکھے گئے اشعار ان کے اپنے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا شیراز کی مسجد المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف بنانے کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ 1982 کے اوائل میں جب وہ محاذ سے چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے تو مسجد کے ایک کونے میں اپنے لیے قبر بنوائی، لیکن یہ قبر ان کے لمبے قد کی نسبت چھوٹی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے، نہیں، اتنی ہی کافی ہے۔ معرکہ فتح المبین کی رات وہ اپنے مورچے میں بیٹھے ہوئے تھے، سب جوان باتوں میں مشغول تھے کہ شیر علی اچانک کہنے لگے، دوستوں خاموش ہو جاؤ۔ اچانک مورچے میں ایک انتہائی دلاویز خوشبو پھیل گئی۔ اس رات جوانوں کے بھرپور اصرار پر شیر علی نے شہید ملک پور کو بتایا، جب ہم مورچے میں بیٹھے ہوئے تھے تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائے تھے اور مجھ پر اور دوسرے 2 دوستوں پر عنایت فرمائی تھی۔ اگلے دن شیر علی اور وہ 2 افراد جن کا انہوں نے نام لیا تھا تینوں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کی چھوٹی قبر ان کے اندازے کے مطابق نکلی، کیونکہ شیر علی کا جسد سر کے بغیر ہی آیا تھا۔ شیر علی اپنے وصیت نامے میں بعض جگہ لکھتے ہیں، اے وہ تمام احباب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، تم سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میری شہادت کی خبر سنو تو غمگین نہ ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوری اسلامی پر تنقید کرنے لگو کہ لوگوں کے جوان بیٹوں کو انقلاب قتل کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں ذلیل ہو چکے تھے، لیکن خدا نے اس انقلاب کے صدقے میں ہمیں عزت سے نوازا۔ میری ہزاروں حقیر جانیں میرے عزیز اسلام پر قربان۔ میرے بارے میں کہیں یہ شکوے نہ کرنے لگ جانا کہ کاش میں اپنے بیٹوں کے پاس ہوتا تو بہتر تھا۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ خدا بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔
اس کی مقدس بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ وہ انہیں راہ راست کی ہدایت فرمائے۔ تم سب سے میں یہی چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں سوچنے کے بجائے کمر ہمت کس لو اور ولایتی فقی جو کہ حقیقی اسلام ہے، اس انقلاب، اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہ مجمعین اور اس نیک بزرگ انسان امام خمینی کا دفاع کرو تاکہ خدا بھی دونوں عالم میں تمہاری مدد فرمائے۔ اے وہ تمام انسانوں جو ابدی سعادت کے خواہاں ہو، اگر تم ان درندہ اور قابض بھیڑیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب کے سب اس نجات بخش آئین اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ فقط اسلام ہی تمام بنی نوع انسان کو اس کی تمام بدبختیوں سے نجات دلا سکتا ہے، اس دن کی امید کے ساتھ کہ بشریت کو بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے انشاءاللہ۔ اے کہ سرمستی ز صحبائی شہید، شم آسا گرچہ ما خود سوختیم، گشته از خون سرخ گر دامان ما، ای که می خواهید فخر نام ما، تا نپیمایید راه اتحاد، پیروی باید ز الله کرد، روح سلطانی به درگاه حسین، از دل و جان بشنو آوایی شهید، عالم حق را ولی افروختیم، ماند لیکن نام جاودان ما، بشنوید از جان و دل پیغام ما، بر شما راه ظفر مسدود باد، دست هر تسخیم را کوتاه کرد، گر شہادت طالبی راہ حسین۔ اے شہید کی صحبا سے سرمست ہو جانے والے، دل و جان سے شہید کی آواز کو سن۔ ہم خود اگرچہ شمع کی مانند جل چکے ہیں مگر عالم حق کو فروزاں کر دیا ہے، اگرچہ ہمارا دامن خون سے سرخ ہو گیا مگر ہمارے نام زندہ و جاوید رہ گئے۔ اے ہمارے نام پر افتخار کی خواہش کرنے والے، ہمارے پیغام کو دل و جان سے سن۔ جب تک تم اتحاد کا راستہ نہیں اپناؤ گے اس وقت تک کامیابی کے راستے تم پر بند رہیں گے۔ آل اللہ، اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنا چاہیے اور ہر بد سرشت انسان کا بڑھتا ہوا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ سلطانی کا چہرہ درگاہ حسین علیہ السلام ہی کی طرف ہے۔ اگر تو بھی شہادت کی آرزو رکھتا ہے تو صرف راہ حسین پر یہ شہادت مل سکتی ہے۔ 26ویں وصیت، دیدار یار، شہید انجینئر مصطفیٰ ابراہیمی مجد۔ انجینئر مصطفیٰ ابراہیمی مجد کا شمار ان مجاہدین میں ہوتا ہے جو جنگ کے اوائل ہی سے محاذ پر موجود تھے۔ شہید چمران کے ساتھیوں میں وہ انتہائی اہم مقام کے حامل تھے۔ ان کے وصیت نامے کا متن دیدار یار کے اقرار اور بہت سے اخلاقی اور مفید نکات کا حامل ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی قبر کے کتبے پر لکھا گیا متن بھی بہت عجیب ہے۔ یہ اس شہید کا گھر ہے جو اپنے مولا کے قیام کے انتظار میں آرام کر رہا ہے۔ وہ اپنی وصیت کا آغاز زیارت آل یاسین کے تذکرے سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ تعالی استغفر اللہ۔ میں مصطفیٰ ابراہیمی مجد مذکورہ دعا کو جو حضرت امام زمانہ جلہ فرجہ الشریف کی زیارت میں آئی ہے کو انتہا تک اپنے عقائد کا جز سمجھتا ہوں، اور اس زیارت پر اس حوالے سے تاکید کر رہا ہوں کیونکہ دعا کے آخر میں امام عصر اجلہ فرجہ الشریف کو اپنی شہادتین پر شاہد اور گواہ قرار دے رہا ہوں۔ میں نے اس مقام پر شہادتین کو مکمل طور پر قبول کیا ہے۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو حتماً پڑھیں۔ اس دعا کو یہاں ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں وصیت نامہ طولانی نہ ہو جائے۔ اشہدک یا مولاي انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا ہو واہلہ، واشہدک ان امیر المؤمنین حجۃ والحسن حجۃ والحسین حجۃ وعلی ابن الحسین حجۃ
ومحمد ابن علی حجت وجعفر ابن محمد حجت وموسى ابن جعفر حجت وعلی ابن موسى حجت ومحمد ابن علی حجت وعلی ابن محمد حجت والحسن ابن علی حجت واشهد انک حجت اللہ انتم الاول والآخر الی الآخر۔ اس کے بعد سلام ہو نائب امام عظیم خمینی پر، سلام ہو تم سب پر اے خدا کے پاک باز بندوں، اور سلام ہو تم پر اے اسلام کے سچے شہیدوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس زمانے میں ہم سب پر رحمت خدا نازل ہوئی ہے۔ ان دنوں خدا نے ہماری ملت پر اپنا سب سے عظیم لطف کیا ہے اور ہمیں شہادت اور اپنی ملاقات کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ کہیں غافل نہ ہو جانا۔ خدایا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے حضرت مہدی اجلہ تعالی فرجہ الشریف کے عشق کو میرے دل و جان میں رکھ دیا ہے اور مجھے زیور ایمان سے آراستہ کیا ہے۔ ہر چیز سے پہلے ضروری ہے کہ ان سب بزرگواروں کے لیے خدا سے اجر اور بلندی درجات طلب کروں جو میرے لیے تعلیمات الہی کے حصول کا سبب بنے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے دل کو روشن کی تاکہ میں اپنے پورے وجود سے امام امت عظیم خمینی کے پاک اور گہربار کلام کو درک کر سکوں۔ بسا اوقات دوسروں کو ان کا کلام سمجھنے سے عاجز جانتا ہوں۔ خدایا، شیعوں کے لیے اس بزرگوار شخصیت کی حفاظت فرما۔ میرے مرنے کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوگا، جیسا کہ میرے بزرگ اساتذہ کہا کرتے تھے، محال ہے کہ نوکر اپنے مالک کا دیدار نہ کرے۔ بس میں نے بھی اپنے مالک اور اپنے محبوب کا دیدار کر لیا ہے، لیکن افسوس کہ اب جب کہ میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں، اس لمحے تک میں دوبارہ انہیں نہ دیکھ سکا۔ جان لو کہ ہمارے امام زمانہ زندہ اور حاضر ہیں۔ وہ تمام شیعوں کے پشت پناہ ہیں۔ ان کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ اب گریے کی وجہ سے زیادہ لکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج تک کبھی بھی ان کے دیدار کے بارے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں ریا نہ ہو جائے۔ فقط اتنا کہتا ہوں کہ اس دیدار کے بعد آج تک دوبارہ انہیں نہ دیکھ سکا۔ اسی وجہ سے میرا کلیجہ کباب ہو رہا ہے اور اب میں محاذ پر مصروف ہوں تاکہ اسلام کو فتح سے نزدیک کر سکوں اور حضرت اجلہ فرجہ الشریف کے ظہور کی راہ ہموار کر سکوں۔ امید رکھتا ہوں کہ حضرت اجلہ فرجہ الشریف کی حکومت کو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لوں۔ ان حال بینی و بینہ الموت، اور خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو ان کے ظہور کے وقت مجھے قبر سے باہر نکال لا، اس حالت میں کہ میرا جسم کفن میں لپٹا ہوا ہو۔ بھائیوں، میں فتح کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس راستے میں شہادت اپنے پر کھول کر مجھے بھی اپنے ساتھ محو پرواز کر لے تو کیا ہی اچھا ہو۔ ماں، آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وجہ سے رنجور و غمگین نہ ہوں، بلکہ سرتاپا خوشی اور سرور میں ڈوب جائیں۔ ماں، میری گردن پر آپ کے بے شمار حقوق ہیں، اور بابا جان آپ بھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے حقوق جس طرح خدا نے مجھ پر واجب قرار دیے تھے اس طرح انہیں ادا نہ کر سکا۔ مجھے معاف کر دیں اور خدا سے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جس کسی کا بھی میری گردن پر کوئی حق رہ گیا ہو جسے میں ادا نہ کر پایا ہوں، اس سے بھی یہ درخواست کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اور ماں، آپ کی گردن پر میں یہ حق رکھ کر جا رہا ہوں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، اگرچہ اپنے آپ کو لائق شہادت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ موت مجھے آ کر دبوچ لے، تو میری ماں، چونکہ آپ اس دن کی آرزو کر رہی تھیں کہ میں شادی کروں اور امر خدا کو انجام دوں، لیکن ابھی تک یہ کام نہ ہو سکا، تو اب میری موت کے بعد گریہ و زاری کے بجائے شادی کارڈ چھپوائیں۔ اس کی ایک طرف میرا نام اور دوسری طرف شہادت کا نام لکھیں، اور دوسری شادی کارڈ کی طرح اس پر سرور آمیز اور خوشیوں سے چھلکتے ہوئے الفاظ لکھیں، اور جاننے والوں اور دوستوں کو بھیج کر انہیں اس نعمت الہی کے جشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں جو مجھ پر اور آپ پر نازل ہوئی ہے،
اس دعوت میں ان مہمانوں کی شربت اور مٹھائی کے ساتھ خاطر تواضع کریں۔ ماں، کوئی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، کیونکہ ہمارے آنسوؤں کا ہر قطرہ دشمنان اسلام کو خوش کرے گا۔ بس ایسی صورت میں رونا اچھی بات نہیں ہے۔ ماں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا دودھ بخش دیا، اور اسے فرزند کی ماں ہونے پر خوشی منائیں اور خوشی کا لباس زیب تن کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تم اپنے بچوں کو عشق مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ضرور آشنا کرانا، اور آن حضرت کی راہ میں جہاد کے لیے انہیں ہمیشہ تیار رکھنا۔ والسلام۔ 27ویں وصیت، فرزند مزاحمت، شہید سید ہادی نصر اللہ۔ نوجوان ہی تھے لیکن دفاع کرنے والی فوج میں شامل ہونے کا عشق تھا۔ بالآخر ان کی آرزو بر آئی، وہ خدا کے سب سے برے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے دوران جام شہادت نوش کر گئے، اور شیعوں کے افتخار و اعزاز کی ایک سند بن گئے۔ جو بھی اسرائیل سے مقابلے کی باتیں کرتے تھے وہ اس طرح میدان میں نہیں اترے، لیکن مزاحمت کے عظیم رہبر حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصر اللہ، وہ پہلے رہبر ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی قربان گاہ بھیجا۔ سید ہادی نصر اللہ سید حسن نصر اللہ کے بیٹے تھے، جو لبنانی مجاہدین کے ایک معرکے میں اس وقت شہید ہوئے جب اس ملک کے جنوب پر اسرائیل نے قبضہ جما رکھا تھا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے سید حسن نصر اللہ کو ان کے اس بیٹے کی شہادت پر تعزیتی پیغام ارسال فرمایا۔ سید ہادی نے اپنا وصیت نامہ اپنی شہادت سے پہلے ہی لکھ چھوڑا تھا۔ اس وصیت نامے میں وہ لکھتے ہیں: بسم اللہ القاسم الجبارین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت 25 سے 28۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام ہو خدا کی سب سے عظیم مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک و پاکیزہ خاندان پر۔ تمام انبیاء، فرشتوں، صدیقین اور اوصیاء خدا پر سلام ہو۔ عظیم خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میرے آقا و سردار ابا عبداللہ اور ان کے فرزندوں اور ساتھیوں کی پاک روح پر سلام ہو۔ حضرت قائم حجت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر سلام۔ سلام ہو امام خمینی کی مقدس روح پر۔ سلام ہو امام اور عظیم رہبر سید علی خامنائی حفظ اللہ پر۔ امت حزب اللہ کے رہبر پر سلام۔ مقاومت اسلامی کے شہیدوں سید عباس موسوی اور شیخ شہیدان مقاومت شیخ راغب حرب پر سلام۔ سلام ہو شہدائے اسلام پر، ان سب پر خداوند کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس خداوند کی حمد و ستائش کہ جس نے ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خاتون کوثر فاطمہ زہرا، جن پر بہترین درود و سلام ہو، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے قلبی دوستوں اور پیروکاروں میں سے قرار دیا۔ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ روز قیامت انہیں ہمارا اور تمام مسلمانوں کا شفیع قرار دے۔ سلام و درود کے بعد میں اپنا وصیت نامہ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ خدا کے لطف و نصرت سے میں اب مزاحمت اسلامی کے مجاہدین میں سے شمار ہوتا ہوں، اور دین خدا کی آزادی و دفاع اور اس کی حرمت کی حفاظت کے لیے اس الہی گروہ کے ساتھ ملحق ہو چکا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس راستے میں مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ اس خدا کی ستائش و تعریف جس نے مجھے اس چیز میں کامیابی عطا فرمائی کہ میں اپنے والد کو اس بات پر راضی کر سکوں کہ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر مقاومت اسلامی کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہونے کی سعادت حاصل کر پاؤں اور امت حزب اللہ کے مجاہدین اور جنگجوؤں میں سے ہو جاؤں۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس سعادت کے قابل سمجھا کہ جنوب کے عظیم پہاڑوں اور چوٹیوں پر امت مسلمہ اور دین و ولایت، بچوں، بوڑھوں اور تمام مظلوم عوام کا دفاع کر سکوں۔
خدا اور انسانوں کے دشمن فساد کی جڑ صہیونیوں کے مقابلے میں قیام کر سکوں اور راہ خدا میں باعزت فتح یا شہادت کے دو راستوں میں سے ایک کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پیارے بابا، میرے آقا و سردار، میرے مولا و امین، میرے رہبر، استاد اور مرشد، آپ پر سلام کہ آپ میرے والد بھی ہیں، سردار بھی ہیں، رہبر بھی ہیں اور امین بھی۔ دل کی گہرائیوں سے آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ سلام ہو آپ پر کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، بڑے ہوئے، قیام کیا، اور آپ کے اس وقت پر بھی سلام کہ جب آپ بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، سوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ میرے وجود کی گہرائیوں سے آپ پر سلام ہو۔ آپ پر میرا قلبی سلام ہو کہ آپ کے وجود سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ بابا، بے شک آپ نے میری تربیت کی، مجھے سکھایا اور میری ہدایت کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کی نیک توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ بابا، آپ سے فقط دعا کی درخواست کرتا ہوں اور یہ التماس کرتا ہوں کہ روز قیامت میری شفاعت کیجیے۔ وہ روز کہ جب انسان اپنے باپ، دوست اور اولاد سے فرار کر رہا ہوگا۔ انتہائی عاجزی اور لجاجت سے آپ سے دعا کا خواہش مند ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ مزاحمت اسلامی کی رہبری اور امت حزب اللہ کی حفاظت کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ مخلصانہ دعائیں ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسی طرح ان کی معنوی، روحانی اور جانی حمایت کرتے رہیے، کیونکہ اس حمایت کی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ پیاری ماں، آپ پر خداوند باری تعالیٰ کا درود و سلام ہو۔ اے وہ جو میری سرپرست ہیں اور ہر روز صبح میری کامیابی کی دعا کرتی ہیں، آپ ہی نے مجھے ثابت قدمی اور ادب سکھایا ہے۔ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے اور میرے اس سوگ میں سیاہ لباس نہ پہننا اور محزون و غمگین نہ ہونا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جواد، زینب، محمد علی، خدا کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔ میں تمہیں اپنے کاموں میں تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں۔ خدا نخواستہ اپنے بابا کو اپنے کسی کام سے ناراض نہ کرنا، کیونکہ ہمارے بابا ہمارے قائد اور امام سید علی خامنائی اور امام منتظر حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجالس عزا برپا کرتے رہیں۔ اپنے آنسوؤں کو فقط اہل بیت علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مصائب پر بہانے کے لیے محفوظ رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کریں، اس کے اولیاء و ائمہ سے توسل کریں اور ان کے مقدس کلام کو پڑھیں۔ مقاومت اسلامی کے مجاہدین، زمانے کے نظیم انسانوں، قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پرچم اٹھانے والوں، امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کے وارثوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ مقاومت اسلامی میں میرے مجاہد بھائیوں، میری بہت بڑی تمنا تھی اور خدا سے دعا بھی کی تھی کہ وہ مجھے تمہارے رکاب اور خدمت میں آنے کا موقع دے، اور اب میں آپ الہی بندوں کی خدمت میں ہوں۔ آپ سب پر سلام اے دلیر مردوں، سلام ہو اس دن پر جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تم شہید ہو جاؤ گے۔ اس خاک مقدس پر سلام جس پر تمہارے مبارک قدم پڑے ہیں اور جو تمہارے خون سے سیراب ہوئی ہے۔ اے بہادروں، اے امت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت علی و زہرا علیہم السلام کی عزت و کرامت کا باعث بننے والوں، اے حق کی عزت و فتح اور اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اٹھانے والوں، تمہاری فجر گولوں کی آواز سے ہوتی ہے اور صبح خون حسینی کی ندا سے شروع ہوتی ہے۔ زمین تمہارے خون سے سیراب ہو جائے گی۔ خورشید کی نورانیت تمہارے ہی نور کا پرتو ہے اور فطرت کی خوبصورتیاں تمہارے ہی جمال و زیبائی کے جلوے ہیں۔ تمہاری مقدس اور پاکیزہ ارواح پر سلام جو ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر جائیں گی۔ اسی طرح بلند جذبوں سے آگے بڑھتے رہو اور اس راستے کو صالحانہ انداز میں جاری رکھو
تم سب مجاہد بھائیوں کو صبر اور بردباری کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر تم سختی برداشت کر رہے ہو تو تمہارے دوسرے بھائی بھی ان مصائب سے گزر رہے ہیں۔ بس اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کرو، یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ رہبر حزب اللہ سید حسن نصر اللہ کی باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اور جو ذمہ داری حضرت امام خامنائی اور جنرل سیکریٹری حزب اللہ لبنان جناب سید حسن نصر اللہ نے تمہارے کندھوں پر ڈال رکھی ہے اسے اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی اطاعت امام مہدی منتظر اجلہ فرجہ الشریف کی اطاعت ہے۔ تم سب سے معافی کی امید رکھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ ابو حسن سید ہادی نصر اللہ۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔